صبر کا قرآنی مفہوم۔ قرآن میں 100 سے زیادہ مقامات پر یہ لفظ آیا ہے۔ اگر ان سب مقامات پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مفہوم میں حسب ذیل معانی شامل ہیں: اپنے جذبات و میلانات اور خواہشات اور رجحانات کو حدود اللہ کا پابند بنانا، خدا کی نافرمانی میں خواہ کیسے ہی فائدے اور کیسی ہی لذتیں حاصل ہونے کے مواقع نظر آتے ہوں ان کے لالچ میں مبتلا ہو کر پھسل نہ جانا، اور خدا کی فرما برداری میں جو نقصانات، تکلیفیں اور محرومیاں بھی پیش آئیں انہیں برداشت کرے جانا، عمر بھر ضبط نفس سے کام لے کر گناہ کی جانب شیطان کی ہر ترغیب اور نفس کی ہر خواہش کو رد کرتے رہنا، ہر طمع اور خوف کے مقابلے میں حق پرستی پر قائم رہنا، ہر اس اذیت اور نقصان کو گوارا کر لینا جو اس دنیا میں راست بازی اختیار کرنے سے پہنچے، اور ہر اس فائدے اور لذت کو ٹھکرا دینا جو ناجائز طریقے اختیار کرنے سے حاصل ہو۔ حرام خوروں کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر رشک و تمنا کے جذبات سے بے چین ہونا تو درکنار، ان کی طرف نگاہ بھر کر بھی نہ دیکھنا اور ٹھنڈے دل سے یہ سمجھ لینا کہ ایک ایماندار آدمی کے لیے اس چمکدار گندگی سے وہ بے رونق طہارت ہی بہتر ہے جو اللہ اپنے فضل سے اس کو بخشے۔ ایمان لانے کے لیے سارے خطرات کو اپنی جان پر جھیل جانا، دشمنان حق کے ہر ظلم کو مردانگی کے ساتھ برداشت کرنا، مخالفتوں کے طوفان اور مصائب و مشکلات کے ہجوم میں حق کی حمایت پر جمے رہنا، اور باطل کے آگے دبنے یا اس سے مصالحت کرنے کا خیال تک دل میں نہ لانا، مخالفین کی زیادتیوں اور ان کے طعنوں، استہزاء اور کذب و افتراء پر بے ساختہ جھنجلا نہ جانا، بلکہ سکون کے ساتھ اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے تبلیغ و اصلاح کا کام حکمت کے ساتھ کرتے رہنا، خواہ اس کے نتیجہ خیز ہونے کے امکانات بظاہر دور دور تک کہیں نظر نہ آتے ہوں۔ اشتعال انگیزیوں پر بے صبر ہو کر جلد بازی میں کوئی ایسا غلط کام نہ کر بیٹھنا جو دعوت حق کی مصلحت کے خلاف اور مقصد دعوت کے لیے نقصان دہ ہو۔ سالہ سال تک ان باطل پرست اشرار کے مقابلے میں حق کی خاطر جد و جہد کرتے رہنا جو اخلاق کی ساری حدیں پھاند جاتے ہوں اور طاقت و اقتدار کے نشے میں بدمست ہو رہے ہوں، مگر کسی حال میں راستی سے ہٹ کر ان کی سی ناروا تدبیریں اختیار کرنے پر نہ اتر آنا۔ باطل کے مقابلے میں حق کی کمزوری اور اقامت حق کی صحیح کرنے والوں کی مسلسل ناکامیاں اور ائمہ باطل کی سرفرازیاں اور کامیابیاں دیکھ کر مایوس و دل شکستہ نہ ہونا، کبھی گھبراہٹ اور بے حوصلگی اور بدحواسی میں مبتلا ہو کر یہ نہ سمجھنا کہ اقامت حق کی صحیح لا حاصل ہے، اور اب یہی مناسب ہے کہ اس ذرا سی دینداری پر قناعت کر کے بیٹھ رہا جائے جس کی گنجائش کفر و فسق کی سلطانی میں مل رہی ہو۔ بد سے بدتر حالات میں بھی عزم و ہمت کے ساتھ حق کی سربلندی کے لیے کوشش جاری رکھنا۔ ایک مومن صابر یہ سب کچھ اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے ثمرات و نتائج اسی دنیا میں اسے حاصل ہوں گے، بلکہ اس اعتماد پر کرتا ہے کہ مرنے کے بعد جو دوسری زندگی آنے والی ہے اس میں وہ اپنے اس کیے کا پھل پائے گا۔ پھر وہ ایسا چھچورا بھی نہیں ہوتا کہ اچھا وقت آئے اور دنیا میں کامیابیاں اس کے قدم چومے تو اکڑ جائے اور فخر و غرور میں مبتلا ہو کر فرعون بن جائے، اور برا وقت آئے تو بلبلا اٹھے اور اس وقت کو ٹالنے کے لیے کوئی ذلیل سے ذلیل حرکت کرنے میں بھی تامل نہ کرے۔ وہ ہر حالت میں اپنا توازن برقرار رکھتا ہے، وقت کی ہر گردش کے ساتھ اپنا رنگ نہیں بدلتا، بلکہ ہمیشہ ایک معقول اور صحیح رویے پر قائم رہتا ہے۔ حالات سازگار ہوں اور وہ دولت و اقتدار و ناموری کے آسمانوں پر چڑھ رہا ہو تو اپنی بڑائی کے نشے میں بدمست نہیں ہوتا، اور کسی وقت مصائب و مشکلات کی چکی اسے پیچھے ڈال رہی ہو تو اپنے جوہر انسانیت کو اس میں ضائع نہیں کر دیتا۔ خدا کی طرف سے آزمائش خواہ نعمت کی شکل میں آئے یا مصیبت کی صورت میں،
اس کی بردباری اپنے حال پر قائم رہتی ہے۔